بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ خطبے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر مومن فوز و فلاح اور کامیابی چاہتا ہے، دونوں جہاں میں ہر قسم کی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی کامیابی مل جائے، مرنے کے بعد کے مرحلوں میں بھی وہ کامیاب ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ ابدی و دائمی زندگی خوشگوار اور اللہ کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ بے ایمان بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ان کو راستہ نہیں مل سکا۔ اس لیے راستہ نہیں مل سکا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فوز و فلاح اور کامیابی کی بات بتائی تھی اور اس کا طریقہ نازل فرمایا تھا، انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ اس لیے چاہتے تو وہ بھی یہی ہیں کہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ جو لوگ ان میں سے آخرت کو مانتے ہیں وہ آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ کم از کم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ہمارے پاس کامیابی کا راستہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے۔ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم پر رحم کر کے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اس کے لیے اپنے نیک بندوں کو مبعوث فرمایا اور انہیں ہمارے درمیان ایک عملی زندگی کے ساتھ ایک عرصے تک رکھ کر ہمیں کامیابی کے راستے سے اچھی طرح باخبر اور واقف کر دیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فلاح تو مومنین ہی پائیں گے، اور اسی مومنین کے ذکر کی وجہ سے سورت کا نام بھی المؤمنون ہے۔ قد افلح المؤمنون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ ایک تو مطلق مومن جو کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ایمان والا ہے، موحد ہے، جو چیزیں مومن ہونے کے لیے ماننی ضروری ہیں ان کو مانتا ہے، یہ بھی فلاح پا گیا ہے عبوری اعتبار سے۔ لیکن پوری کامیابی اس سے آگے بڑھ کر کچھ صفات کے پیدا کرنے سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ پوری کامیابی کے لیے مطلوبہ صفات میں پہلی چیز نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے اور نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، بلکہ مومن کی تعریف ہی نماز پڑھنے والے سے کی ہے۔ المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ بغیر نماز کے ایمان ایسا ہی ہے جیسے بغیر شاخوں اور پتوں اور پھلوں اور پھولوں کا درخت، ایسے ہی ہے، بس ایک
کہنے کو درخت کہیں گے. آپ دیکھیں کوئی درخت ہے سوکھ گیا ہو، صرف اپنے پیڑ پہ کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ برگ و بار ہیں، نہ پھول پتیاں ہیں، نہ پھل ہے، نہ سایہ ہے، نہ ہوا ہے، کچھ نہیں، بس کھڑا ہوا ہے، لکڑیاں لکڑیاں. تو نام تو اس کا بھی درخت ہے، اسے بھی پیڑ کہیں گے، اسے بھی درخت کہیں گے، لیکن کوئی بھی اس درخت کو مفید اور مؤثر نہیں مانتا اور اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا. اگر اسی درخت کے اوپر برگ و بار بھی ہوں، پھول ہوں، پھل ہوں، ٹہنیاں پتوں سے بھری ہوئی ہوں، سایہ دے رہا ہو، ہوا دے رہا ہو، پھول دے رہا ہو، پھل دے رہا ہو، ٹھنڈک دے رہا ہو، تو کہیں گے کہ حقیقت میں درخت تو یہ ہے. نام کے اعتبار سے وہ بھی درخت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ درخت ہے اصل. اسی طریقے سے جو شخص صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، پر نماز نہیں پڑھتا، وہ وہی نام کا درخت ہے، کام کا نہیں ہے. کام کا وہی مومن جو نمازی بھی ہے، کیونکہ نماز کا ایمان کے ساتھ ایک ایسا جوڑ ہے جس کو اردو زبان میں چولی دامن کا جوڑ کہتے ہیں، جس کو عربی میں لازم اور ملزوم کہتے ہیں، جزو لا ينفک کہتے ہیں. ایسا جز جو الگ نہیں ہو سکتا، اسی میں جڑا ہوا رہے گا اور اسی کے ساتھ وابستہ رہے گا. ایسا جز نماز، ایسا جز ہے. نماز چھوڑ کے مومن ہونے کا تصور پہلے زمانے میں تھا ہی نہیں لوگوں. اس دور میں تو بہرحال بہت لوگ مومن مسلم کہلاتے ہیں، پر ان کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک دور ایسا گزرا ہے اسلام کا، عہد شباب، عہد صدارت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں موجود تھے، جب صحابہ کرام مسلمانوں کے درمیان میں موجود تھے، وہ ایسا دور گزرا ہے جس دور میں ایمان کا تصور نماز کے بغیر تھا ہی نہیں. بھائی مومن ہے اور بے نمازی ہے کوئی مانتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. حضرت علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں کچھ ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مومن اور نماز ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے. ایمان ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو ایمان ہے، بس ایک دوسرے سے کوئی الگ ہوتا ہی نہیں تھا. ایسا ماحول بنایا تھا. تو یہاں اللہ نے فرمایا المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ مومن جو نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ ذوق شوق اور خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، جی لگا کے نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو نمازی ہیں مگر جب جب جالی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کبھی کبھار پڑھتے ہیں مگر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کی غلطی یہ ہے کہ پابندی سے نہیں پڑھتے، ان کی غلطی یہ ہے کہ جی لگا کے خشوع سے نہیں پڑھتے. دونوں غلطی کر رہے ہیں. نماز پڑھنا ہے اور خشوع خضوع سے پڑھنا ہے، جی لگا کے نماز پڑھنا ہے. بعض بندوں کو الحمدللہ اللہ پاک نے اس کی توفیق دی ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تو خشوع خضوع سے نماز پڑھتے. میں ابھی ناشتہ کرتے کرتے اخبار پہ ایک نظر ڈال رہا تھا. جمعہ ایڈیشن کے اندر محدث دکن ابو الحسنات حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک پرانے بزرگ ہیں جو یہاں گزرے ہیں، ان کے حالات پہ نظر پڑی تو نماز کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے. ان کی نماز کی کوئی رکعت 5 منٹ سے کم کی نہیں ہوتی، ہر رکعت 5 منٹ میں ادا کرتے تھے.
انتہائی سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے اور جو صورت مسنون ہے وہی پڑھا کرتے تھے۔ نوافل میں بھی سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کو نماز کا چسکا لگ گیا وہی اس طرح پڑھ سکتا ہے، اور جس کو نماز ایک فریضہ ادا کرنے کے حد تک پڑھنا ہے، ظاہر ہے کہ قانونی کام قانونی ہی ہوتا ہے، ضابطے کا کام ضابطے کا ہے، بس اس لیے کرنا ہے کہ بھائی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا۔ عذاب سے بچنا، ایک ہے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھنا، اور ایک ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، جزا اور بدلے کے لیے پڑھنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو آدمی ڈیوٹی کی حد تک ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ کام چور ہوتا ہے، اور جو آدمی ایک شوق کی وجہ سے کام کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیوٹی کے بعد بھی کرتا ہے اور اس سے عمدہ طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو اصلاً کام کرنے سے دلچسپی ہے، تنخواہ اپنی جگہ پہ، لیکن کام کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، تو وہ کام کرتا ہے، اس کا سامنے بس کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ آپ بعض کام کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب آدمی بہت کام چور ہے، کام کرتا نہیں۔ بعض کے بارے میں آپ کہتے ہیں بہت انسانیت نواز ہے، ہیلپنگ نیچر ہے، ایسا ہے۔ یہ کیا فرق کرتے ہیں آپ یہی فرق کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی کام کے لیے کام کرتا ہے اور ایک آدمی ڈیوٹی کے لیے کام کرتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ٹائم ہونے سے 5 منٹ پہلے سے لپیٹنا شروع کر دیتا ہے اپنا کام۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کی ایک ضرورت پوری ہو جا سکتی ہے، 5 منٹ اور زیادہ دے دیں گے تو کام ہو جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں اب ٹائم ہو گیا، کل آئیے، ختم۔ اور ایک آدمی ہے 5 10 15 منٹ اور پھر کے اس کے ساتھ اچھا کام کر دو بھائی، بیچارے کا نمٹ ہی جائے گا، آج ہی نمٹ جائے۔ تو یہ مزاج و مزاج کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے عبادتوں میں بھی بعض لوگوں کو فریضہ ادا کر دینا ہے، بس ختم، اور کچھ نہیں، اور بعض لوگوں کو اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرنا ہے، اپنے مالک اور اپنے مولا سے ملاقات کرنا ہے، ان سے مناجات کرنا ہے، ان سے سرگوشی کرنا ہے، اپنے دل کی باتیں ان کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک آدمی اس لیے نماز میں آیا ہے اور ایک آدمی اس لیے نماز میں آیا ہے کہ بھائی وقت ہو جائے گا، نماز چھوٹ جائے گی، گناہ ہوگا، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ چلو یہ بھی کامیاب ہے اس واسطے کہ نماز تو پڑھ لے رہا ہے، فریضے کو ساقط تو نہیں کر رہا ہے، مگر یہ اعلیٰ درجے کی بات نہیں۔ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے واسطے جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کے لیے جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مناجات و ملاقات اس کا مقصد ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کی نماز کو دیکھ لو، اس کی نماز کو دیکھ لو، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں نماز تو پڑھو ہی، لیکن نماز خشوع کے ساتھ پڑھو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنین کی 2 صفتیں ایک ہی آیت میں بیان فرما دی، ایک نماز پڑھنا، دوسرے نماز بھی خشوع خضوع سے پڑھنا۔ یہ 2 صفتیں بیان کر دی۔ نماز جی لگا کے پڑھو، بہت شوق سے۔ اللہ کے بندے نماز پڑھتے تو ان کو بس اب دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، نیت باندھنے کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، معبر خواب بھی تھے، بہت مشہور خواب کی تعبیریں بیان کرنے والے، اور محدث بھی تھے وہ بہت بڑے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ذرا مزاج کے اعتبار سے بہت ظریف تھے، ہنس بولنے والے آدمی تھے بہت زیادہ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ باتیں بے تکلفی کی چلتی ہوتی تھی۔ اس بیچ میں ان کو جب نفل پڑھنا ہوتا، مثلا اشراق کا، چاشت کا، کوئی نماز نفل پڑھنے کا وقت ہوتا، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں ذرا 2 رکعت پڑھ لوں۔
تو وہ کھڑے ہو کے نیت باندھ لیتے تھے اور وہیں نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے دوستوں نے کہا کہ ادھر سب گپ شپ چلتی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز تو بھائی سکون سے اطمینان سے کسی اچھی جگہ پہ جا کے پڑھنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس دنیا میں ہی نہیں رہتا، تم کون، کوئی مجھے کسی سے مطلب نہیں، جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں اور میرا اللہ، تیسرا کوئی ہوتا ہی نہیں، وہاں کسی کا گزر ہی نہیں ہے تیسرے کا، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میں اپنے اللہ کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں۔ بھئی ایک مقام ہے جو ایک محنت کے بعد ان کو حاصل ہوا، اور جب ایک انسان کو حاصل ہوا تو دوسرے انسان کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو چیز ایک انسان جو کمال پیدا کر سکتا ہے دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے وہ کمال پیدا۔ اس لیے جب انہیں یہ کیفیت حاصل ہوئی تو پتہ چلا کہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان ایسا کر لے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اتنی دیر بس وہ سب سے غافل اور اللہ سے تعلق اس کا ہو جائے۔ مخلوق کو چھوڑ دیا، خالق سے مل لیا تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ تو بھائی ایسے بندے بھی گزرے ہیں جن کے 24 گھنٹے اللہ ہی سے لو لگی ہوئی ہوتی، رہتے تو مخلوق میں مگر دل اللہ سے لگا ہوا۔ اب اگر ہم اتنا نہیں تو کم سے کم نماز کی اتنی دیر تو اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کو کہتے خشوع و خضوع، اللہ کے ساتھ متوجہ ہو جانا، اس احساس کے ساتھ، جیسے حضور علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فصلی کصلاة مودع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسی آخری نماز پڑھتے، یعنی اب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد مرنا ہی ہے، وہ نماز کیسے جی لگا کے پڑھے گا؟ نماز کتنا جی لگا کے پڑھے گا؟ اگر پتہ یقینی ہو جائے کہ اب اس کے بعد موت ہی ہے تو سوچے گا بھائی ایک نماز ہے بس زندگی کی، اسی کو نماز بنا لو اور اسی نماز سے مغفرت کرا لو اور اسی نماز سے اللہ کو راضی کر لو، ایک ہی چانس ہے، ایک ہی نماز ملی ہوئی ہے مجھے۔ اگرچہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی ہماری زندگی کتنی ہے، مگر فرض کرو کہ کسی کو ایک ہو، کوئی ظالم کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھ لے اب اس کے بعد میں تجھے قتل ہی کرنے والا ہوں، جیسے ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، انہوں نے بہت اطمینان سے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد کیا سمجھ میں آیا کہ جلدی سے تکمیل کر دی، اور اس کے بعد یہ فرمایا میرا جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ ایک نماز ہے جو تو نے مجھے موقع دیا ہے آخری خواہش پوری کرنے کا، تو اور جی لگا کے اور اطمینان سے اور لمبی پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر میں یہ سمجھا کہ تو خوش ہوگا کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں، اس لیے میں نے جلدی ختم کر دی نماز۔ یعنی کیوں موت سے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ موت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والا کیوں موت سے ڈرے گا؟ اللہ کو راضی رکھنے والا کیوں موت سے ڈرے گا؟ موت سے تو وہ ڈرے گا بھائی جسے پکڑ کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، لیکن جس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا اس کے لیے تو موت خوشخبری ہے، اس سے کیا ڈر ہے؟ تو بہرحال نماز ہونی چاہیے 5 وقت کی، اور وہ نماز بھی ذرا نماز کی شان والی ہونی چاہیے۔ فریضے سے سبکدوش ہونا بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اتنی فکر بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس کی مذمت نہیں ہے، اس کی تعریف ہی ہے کہ اتنی فکر بھی ہو جائے کہ فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ، کیونکہ اس کے بہانے کم سے کم نمازی تو بن گیا، ویسی نماز بھی اللہ قبول فرما لیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت تو اپنی شان کے مطابق نہیں دیکھتے، بندے کی ہمت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ کم سے کم 5 وقت کا نمازی ہو جائے، اتنا تو ہو جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کامیابی، اعلیٰ درجے کی کامیابی وہ صرف اتنی نماز سے نہیں ہوتی، اعلیٰ درجے کی نماز ہو اور اس میں خشوع ہو، اعلیٰ درجے کی نماز جس میں خشوع ہوتا ہے۔ ایک عادت ہم ڈال لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ بھائی کسی کی نماز نہ چھوٹے،
ایک کام تو یہ ہمیں کرنا ہی ہے۔ دیکھو زندگی میں اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، اور دن بدن دین زندگیوں سے خارج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات ہر مسلمان مرد عورت یہ طے کر لے، کتنی بھی کمی آ جائے دین میں، پر 5 وقت کی نماز میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ بس دیکھو اس کو ایمان سے جوڑے رکھو۔ ایمان کامل وہی ہے جس میں نماز ہے، جس میں نماز نہیں کہے کا ایمان ہے۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ بعض ائمہ فقہا محدثین کے نزدیک ایمان بھی نہیں ہوتا نماز کے بغیر۔ اس لیے 5 وقت نماز میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس کی بڑی پابندی کرنے والے اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک رئیس آدمی گزرے ہیں، وہ آبٹس پہ رہتے تھے اور نوابی خاندان سے تعلق تھا، بڑے بلڈر تھے اور نماز کے بہت پابند تھے۔ بس کوئی نماز میں کوئی کوتاہی کبھی نہیں کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، سب بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ان کے بڑے بیٹے وہ بھی حافظ تھے، نماز کے پابند، اب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دن نماز پڑھ کے، عصر کی نماز پڑھ کے یہ نواب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے صاحبزادے گھر میں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے گھر میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ختم کرنے کے بعد مواخذہ کیا اور پوچھا کہ گھر میں کیوں پڑھی آپ نے نماز، مسجد کیوں نہیں گئے عصر پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں سو گیا تھا، دیر ہو گئی تھی اس لیے۔ تو کہا کیا فائدہ ہوا، آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ حافظ ہیں، آپ کو میں نے نمازیں غارت کرنے کے لیے حافظ نہیں بنایا تھا، نماز کی پابندی کے لیے میں نے آپ کو حافظ بنایا تھا۔ آپ کی نماز گھر میں کیسے ہو گئی؟ ابھی آپ سیدھے مسجد جائیے اور مسجد جا کر مغرب تک اعتکاف میں بیٹھیے اور جو نقصان اپنی نماز کا کیا ہے اس کی استغفار اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ یہ کہہ کر ان کو نماز کے لیے بھیج دیا۔ نماز تو پڑھ لی تھی، مسجد میں مغرب تک اعتکاف کرو اور جو جماعت چھوڑی ہے اس کا استغفار کرتے رہو۔ کوئی غریب آدمی نہیں، رئیس آدمی تھے، لیکن نماز کا اہتمام اتنا تھا۔ بھیجا بچے کو، وہ چلے گئے فوراً مسجد، والد کا حکم تھا، سیدھے مسجد چلے گئے نکل کر کے۔ وہ مسجد ہی میں استغفار تک بیٹھے رہے، اور یہ نواب صاحب کو 2 4 5 منٹ کے بعد ہی ایسا اٹیک ہوا دل کے اوپر کہ اسی وقت روح بھی قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ ہم تھے موجود، ہم نے بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھی ہے، تدفین میں بھی شریک ہوئے ہیں ان کے۔ لیکن ذرا دیکھیے کہ اگر آدمی کے دل میں اہمیت ہوتی ہے تو بڑے بڑے مالداروں کے پاس بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے دنیا داروں کے پاس بھی ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اچھے اچھے دینداروں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیا سمجھ رہے ہیں، نماز کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر نماز کی وقت و اہمیت ہمارے دل میں ہو تو پھر نماز میں خشوع کا پیدا ہونا یقینی چیز ہے۔ خشوع جی لگے گا۔ یہ نماز ادنا درجہ یہ ہے کہ فریضہ ادا کرنے کے لیے ہی پڑھ لو، کم سے کم ہماری زندگی میں کوئی نماز قضا نہ رہے، ہماری زندگی میں کوئی نماز باقی نہ رہے، جب ہم مریں تو ہمارے اعمال نامے میں کوئی نماز باقی نہ رہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمہ اللہ۔ ان کے صاحبزادے تھے، جوانی میں بیمار ہو گئے تھے اور 36 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس میں سے 8 سال بستر پر تھے، آخری کے 8 سال سخت بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں، خون کی قے ہو جانا اور سحر جادو اور کیا کیا میں مبتلا تھے۔ ہر دیکھنے والا رحم کرتا تھا۔
36 سال کا نوجوان آدمی تھا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. ہم نے بھی دیکھا، کچھ خدمت کی بھی توفیق ملی. عشاء کی اذان ہوئی اور ادھر مؤذن نے حی علی الصلاح کہا اور ادھر ان کی روح قبض ہو گئی. 8 سال بستر پر رہے، سخت تکلیفوں اور اذیتوں سے گزرے، لیکن اس دن ہی میں انہوں نے اپنے والد کو بلا کر یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اور زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا، شاید میری اب زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہے اور ایک روزہ بھی میرے ذمے نہیں ہے، تاکہ آپ میری طرف سے مطمئن رہیں، اس لیے بتا رہا ہوں. 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 8 برس بستر پر اس طرح رہے کہ ہر دیکھنے والا ان کی تکلیفوں پر رحم کھاتا تھا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے آخری دن؟ کوئی نماز میری زندگی کی باقی نہیں ہے. ہر نماز پڑھتے تھے اور ہم نے دیکھا وہیں مٹی رہتی تھی، وہیں تیمم کرتے تھے اور اشارے سے نماز ادا کر لیتے تھے. پڑھے پڑھے چھوڑتے نہیں تھے، کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے. جس کو نماز سمجھ میں آ گئی اس کو اس حال میں بھی کبھی نماز چھوڑتا ہوا آپ نے نہیں دیکھا. ایک بہت بڑے پروفیسر گزرے ہیں لکھنؤ میں، بڑے ہندوستان کے نامی گرامی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. پروفیسر آصف قدوائی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے دین کا بھی کام لیا ان سے بہت. 50 سال بستر پر رہے، 50 سال. ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے مردے کی طرح بستر پہ پڑے رہتے تھے، زندہ کل میت. کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، مگر زندہ تھے. بیٹھے بیٹھے وہی لیٹے لیٹے، چونکہ انگریزی اردو دونوں سے اچھی طرح واقف تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی نے مشورہ دیا کہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ کہا آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کریے کہ پڑھے پڑھے آپ 2 زبانوں پہ قدرت رکھتے ہیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی مفکر اسلام رحمہ اللہ کی اہم کتابیں ہیں، اردو سے انگریزی میں منتقل کر دیجیے تاکہ انگریزی دانوں تک اسلام کا پیغام ایک بڑے عالم دین کے ذریعے پہنچ جائے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی. پوری معارف الحدیث انگریزی میں انہوں نے پڑھے پڑھے لکھوا دی. اب جو انگریزی کا سیٹ چھپا ہوا ہے انہی کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اور مولانا کی بڑی بڑی کتابیں ترجمے کرتے رہے اور دیتے رہے پڑھے پڑھے. 50 سال بیمار رہے، کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کیا اور کبھی نماز نہیں چھوڑی. یہ نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں صحت مند ہیں ماشاءاللہ، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اللہ ہر نعمت دے رہا ہے، کروڑوں بندوں سے اچھے ہیں، پر نماز میں کاہل ہیں، سست ہیں. جی چاہا پڑھ لیا، جی چاہا چھوڑ دیا، کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں نماز کی. تو میرے عزیزو دوستو، آپ بھی اور آپ کی بہنیں، آپ کی گھر کی بچیاں بھی یہ طے کر لیں، سب مل کے طے کر لو کہ کم از کم فریضہ ادا کرنے کے طور پر صحیح ہماری 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی کسی دن قضا نہیں ہوگی، اور اگر غفلت سے چھوٹ گئی ہیں تو انہیں بھی ادا کر لیں گے، کیونکہ انہیں بھی ادا کرنے کا حکم ہے اسلام میں. اس لیے ہم انہیں بھی ادا کریں گے اور آئندہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک دوسرے یہ کہ جو نمازی ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ کی توفیق سے نماز پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، وہ خاشعون کی صفت میں آ جائیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز بھی ہو اور خشوع والی بھی ہو. تو خشوع والی کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا فرض ادا کرنا، اور ایک طریقہ ہے اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا سے ملاقات و مناجات کرنا.
اب اگر ذرا سی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ یہی نماز جس کی ہم پابندی کر رہے ہیں وہ مناجات والی نماز ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں متعدد حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مناجات کے تصور کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اور واقعہ یہ ہے، مناجات عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو سرگوشی کہتے ہیں، یعنی کسی سے اپنے دل کی بات کہنا، اپنا راز و نیاز چپکے سے کہتا ہے آدمی، قریب میں جا کر کے چپکے سے کان میں کہتا ہے کہ میں یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، یہ پریشانی ہے، جو بھی ہے اپنے کسی خاص دوست سے چپکے سے قریب میں جا کے کہتا ہے، اس کو اردو میں سرگوشی کہتے ہیں اور راز و نیاز بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسی کا نام ہے مناجات، ایک دوسرے سے چپکے سے کوئی بات کہنا۔ پوری انجیل مناجات ہے، علماء فرماتے ہیں انجیل پوری مناجات ہے، اس میں احکام کچھ زیادہ نہیں ہے، اس میں صرف اللہ سے راز و نیاز کرنا سکھایا گیا ہے۔ زبور صرف دعاؤں کا مجموعہ ہے، تورات میں البتہ احکام بھی ہیں، اور قرآن مجید سب کا مجموعہ ہے، جامع کتاب ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں ذکر اللہ بھی ہے، اس میں واقعات و قصص بھی ہے، امم سابقہ کے، انبیاء سابقہ کے، سب کے، اس کے اندر توحید کا مضمون بھی ہے، آخرت کا عقیدہ بھی ہے، رسالت کی صداقت بھی ہے، سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ لیکن قرآن میں بھی دعائیں ہیں، مناجات ہے، اللہ سے ذکر کرنا سکھایا گیا ہے، بلکہ جو قرآن کی جان ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں وہ پوری کی پوری مناجات ہے، پوری کی پوری دعا سورت مناجات ہے۔ 7 آیتیں ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، اور بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی وَلَهُ مَا سَأَلَ، اور وہ جو مانگے میں اس کے لیے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العزت اس کو سیدھا راستہ دکھانے کو پورا قرآن سورہ بقرہ سے والناس تک اس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو پوری صورت مناجات ہے۔ تو نماز اپنے رب سے مناجات ہے، سرگوشی ہے، راز و نیاز ہے، دل کی باتوں کو شیئر کرنا آج کل کہتے ہیں، تبادلہ کرنا، دوسرے تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ نماز ایسی ہونی چاہیے۔ جب اس نیت سے اور اس جذبے سے پڑھیں گے نا تو اسی کا نام خشوع ہے، اسی کا نام خشوع ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ نماز میں اللہ اکبر جب کہتا ہے تو نماز شروع ہوتی ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک بس ایک دوسری دنیا میں چلا جائے، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ، اپنے بھلے برے کے مالک کے ساتھ، خالق کے ساتھ، سب اللہ کے ساتھ توجہ ہو۔ نبی ایسی نماز پڑھتے تھے، خلفائے راشدین ایسی نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے، محدثین فقہا ایسی نماز پڑھتے تھے۔ سب کے حالات پڑھ لو، ان کی نماز کی دنیا بالکل الگ دنیا تھی۔ وہ ایک ایسی عجیب و غریب روحانی دنیا میں قدم رکھ دیتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہی کہ بس سر سے لے کے پیر تک، انگ انگ، ایک ایک رونگ ٹاؤن کا اللہ کے نور سے منور اور اللہ تعالیٰ کی قوت سے طاقتور ہو جاتا تھا۔ ایک دنیا ان کی عجیب ہو جاتی تھی۔ کوشش کریں کہ پہلے نمازی بن جائیں، پھر نماز میں خاشع بھی بن جائے، اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والے بھی بن جائیں ہم۔ اللہ توفیق دے، کوشش کرنے سے کوئی محروم نہیں ہوتا، سب کو دیتے ہیں اللہ توفیق، اور سب کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اللہ پاک، ہماری طلب کی ضرورت ہے۔
ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو خود تیار بیٹھا ہے، ہم ہی نہیں لے رہے ہیں اللہ سے جو لینا ہے۔ بس جب بھی کچھ ہاتھ اٹھے تو دنیا کے لیے اٹھے، اللہ یہ دنیا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ بھی مانگو بھائی اللہ سے، وہ بھی اللہ ہی دے گا۔ مگر کیا سب اسی کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگو، اللہ سے اللہ کی نعمتوں کو بھی تو مانگو، آخرت کو بھی تو مانگو، اس کی طرف بھی تو دھیان دو، توجہ دو۔ اللہ سے لینے کی اصل چیزیں یہی ہیں۔ پھر اپنی دنیا بھی مانگ لو، دنیا بھی اللہ دیتے ہیں اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا، یہ صفت ہے جس میں دو صفتیں آ گئی۔ کون کامیاب ہوں گے؟ جو مومن ہوگا۔ اور کون سا مومن کامیاب ہے؟ جو مومن نماز کا پابند ہے اور نماز میں خشوع بھی رکھتا ہے، یعنی جی لگا کر نماز پڑھتا ہے، جی جان سے خوشی سے نماز پڑھتا ہے، اور 5 وقت کی پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق پڑھتا ہے، یہ خاشع ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ دیکھیے نماز کے فوراً بعد ایک ایسی صفت بیان فرمائی ہے جس صفت کو جامع الکمالات کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ لغو سے اعراض کرتا ہے۔ لغو کیا چیز ہے؟ لغو کے معنی ہے ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا بھی ہو تو وہ لغو نہیں کہلائے گا۔ کاروبار ہے، دھندا ہے، لین دین ہے، اپنی نوکری ہے، ملازمت ہے، تعلیم ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی اعتبار سے، مزدوری، محنت، جس میں بھی آدمی بولے یا کرے، بولنے میں، کرنے میں، جو بول رہا ہو اس بول میں اور جو کر رہا ہے اس کرنے میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ۔ دیکھیے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ یا تو فرض ہوتا ہے یا پھر واجب ہوتا ہے یا پھر سنت ہوتا ہے یا پھر مستحب اور نفل کام ہوتا ہے یا پھر مباح اور جائز کام ہوتا ہے یا پھر حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ ہوتا ہے، پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے یا پھر حرام ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ہر کام پر کوئی حکم لگے گا۔ ابھی نماز پڑھیں گے، فرض کام ادا کریں گے، دین کی بات سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز اور مباح اور مسنون عمل ہے کہ ہم اپنے دین کی فکر کریں، علم حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے بعض کے حق میں ضروری ہے اور بعض کے حق میں مستحب ہے، کیونکہ بعض ضروری معلومات رکھتے ہیں تو مزید واجب اور فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو جتنے سامعین ہوتے ہیں بیان میں بیٹھتے ہیں سب پر فرض تو نہیں، لیکن مذاکرہ ہے اور مذاکرے سے ایمان بنتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، عمل میں آسانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا سلسلہ رہتا ہے۔ ایک کام ہوتا ہے جو عبث ہوتا ہے، یعنی بیکار، اس کو عربی میں کہتے ہیں لغو، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، جس کو ہم لوگ ٹائم پاس کہتے ہیں۔ ٹائم پاس، بھائی مومن کے پاس ٹائم ہے پاس کرنے کے لیے؟ اتنے کام اس کے ذمے ہیں اپنی آخرت بنانے کے واسطے کہ اس سے ہی فرصت نہیں ہے اس کو، اور سوچ رہا ہے بھائی تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو اچھا تھا، تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو اچھا تھا، یہ سوچتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس آخرت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم گزر رہا نہیں، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے حقہ پی رہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سگریٹ چلا رہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گٹکے کھا رہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل لے کے گیم کھیل رہے۔ گیم عربی میں اس کو لعب کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ، یہ حیات دنیا کو لوگوں نے لہو و لعب بنا لیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے دنیا زندگی، یہ زندگی آخرت بنانے کے واسطے۔ لہو و لعب ایسے کھیل
جن سے ورزش ہو، ایسے کھیل جن سے اخلاق درست ہوں، اور ایسے کھیل جن سے صحت جسمانی پر اچھا اور مفید اثر پڑے، منع نہیں ہے اسلام میں۔ لیکن وہ کھیل جو اخلاق کو خراب کرنے والے ہیں، وہ کھیل جو بری صفتیں انسان میں پیدا کرنے والے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ موبائل کے ذریعے جو ٹائم پاس کر رہے ہیں گیموں کے اندر، یہ گیم بنانے والے کون ہیں؟ اگر آپ ان کو ہی جان لیں تو آپ کو مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے مومن کا اور ایمان کا کہ اس سے بدترین دشمن کوئی بھی اس وقت دنیا میں نہیں۔ بلکہ یہ جو گیم تیار کر رہے ہیں، جو کمیونٹی تیار کر رہی ہے، یہ لوگ تو مذہبی بھی نہیں ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے بھئی یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ یہودی بھی نہیں ہے، یہ عیسائی بھی نہیں ہے، یہ کسی دھرم مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ فطرت سے بغاوت کی جائے اور خالق سے بغاوت کی جائے، اور جس نے سب سے پہلے خالق سے بغاوت کی ہے اسی کو اپنا خدا سمجھا جائے۔ یعنی ابلیس کے پیروکار اور شیطان کا ٹیمپل بنا کر اس کی پوجا کرنے والے دنیا میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا اس کو تیزی کے ساتھ مختلف ذریعوں سے نوجوانوں کو برباد کر کے اپنے دین میں لیتے جا رہے ہیں، جس کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں لیتے جا رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، محققین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اس وقت کے 1600 دولت مند اس نظریے کو فروغ دینے میں اپنی دولت صرف کر رہے ہیں۔ ٹاپرس دنیا کے 1600 دولت مند، جس میں اس وقت مغربی حکمران اور عرب حکمرانوں کی بھی ایک جماعت ساتھ دے رہی ہے، اور اپنی صلاحیتیں، اپنی پیسے سب لگا کر کے اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ بہت بڑے خطرے میں وہ لوگ جو دین انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں، وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں، بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ خدا سے بغاوت کرنا اور فطرت اور نیچر سے بغاوت کرنا ان کا سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اس مقصد پر امت کو، پوری انسانیت کو تباہ کرنا۔ تو جن لوگوں نے یہ گیمز اور یہ میوزکس تیار کی ہیں، یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ ہم کو عادت پڑ گئی ہے ہر چیز یہودیوں اور عیسائیوں کے سر ڈال دینے کی۔ اس وقت وہ یہودی اور عیسائی بھی ان سے بیزار ہیں، جنہوں نے بغاوت کو اپنا نظریہ بنایا ہے، اپنا ماننا بنایا ہے۔ بغاوت، فطرت سے بغاوت کرو بس۔ اب فطرت کے ان باغیوں نے یہ جتنے گیم بنائے ہیں، اپنی دعوت اور اپنے مشن کو چلانے کے واسطے بنائے ہوئے ہیں۔ کاش کہ کوئی نہ سمجھے، مسلمان سمجھ جائے اس بات کو، ورنہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بڑی تعداد انہی کے فالوورز پہ ہوتی جائے گی، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ بہت نوجوان تعلیم یافتہ جن کو کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ملا ہے، کوئی مذہبی سپورٹ نہیں ملا ہے۔ چونکہ ہم لوگ ذرا مسجد آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کے کاموں سے جڑے ہوتے ہیں، اجتماعات میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم یافتہ اور مالدار مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نیٹ کے ذریعے سے اس دعوت سے متاثر ہے، اس دعوت سے متاثر ہے۔ اور اگر کوئی شیطان کا بندہ ہے تو رحمان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو رحمان کا بندہ ہے وہ شیطان کا بندہ نہیں ہے، اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں۔ ملت گھاٹے میں ہے، ملت بہت بڑے بارود کے ڈھیر پر ٹھہری ہوئی ہے۔ ملت کے حوالے سے ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے، اپنے حوالے سے سوچ لے رہے ہیں، ہمارا دین، ہماری دنیا درست ہو جائے بس۔
بہرحال کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لغو سے بچو. لغو ذرا یہ دیکھ لیں گے کیا ہے, ذرا یہ پڑھ لیں گے کیا ہے, ذرا یہ کریں گے, لغو ہی تو ہے نا. نہ آپ کی دنیا کا فائدہ نہ آپ کے دین کا فائدہ ہے, پھر لغو ہے. اس لغو نے ہماری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. بیکار کاموں میں وقت خراب ہو رہا ہے. بیٹھو تو بیٹھے, وہی حال مردوں کا, وہی حال عورتوں کا. بیٹھی عورت, میں ایک دکان میں گیا کل ہی, غیر مسلموں کی تھی, عورت بیٹھی ہوئی تھی کاؤنٹر کے اوپر. کوئی آ کے کھڑا ہوتا تو قلم اٹھا کے بل بنا کے اس کو حساب کتاب کر. جیسے یہ کام ختم ہوا, موبائل نکال کے اپنے کام میں مصروف. نوجوانوں کو دیکھا, مسلمانوں کو دیکھا, اپنا دھندا کاروبار بھی اس موبائل کے نظر کر کے سب برباد کر رہے ہیں. اچھے اچھے کاروبار کرنے والے بیکار ہو گئے اور سب خسارہ اور نقصان میں مبتلا ہو گئے, اس واسطے کہ کام نوکروں پہ چھوڑ دیا اور خود موبائل میں مصروف ہے. موبائل ایسی بڑی مصروفیت ہے کہ الامان الحفیظ. بس اب موبائل سے بھی کاروبار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کاروبار چلو وہ بھی کاروبار کا ذریعے میں استعمال کر لیا. کاروبار بھی نہیں, صرف اس میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, بس یہی کام کرتے بیٹھنا ہے, ختم. اس میں دنیا دار, اس میں دیندار, اس میں اہل علم, اس کے اندر مدرسے والے, اس کے اندر خانقاہ والے, اس کے اندر دعوت والے, اس کے اندر دنیا والے, سب ہی کو اس نے اپنی طرف ایسا متوجہ کر لیا ہے کہ بس وہی بچا ہوا ہے جسے خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے. جس کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا وہ محفوظ نہیں. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے لغو کے بارے میں. کیا اللہ ایمان, نمبر 2 نماز, نمبر 3 لغو سے بچنا. ایمان اور نماز کے فوراً بعد اللہ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو میرے ایمان والے بندے نماز بھی پڑھتے ہیں فضول کام نہیں کرتے. آج کتنی فضولیات میں ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے. رات بھر ہمارے جوان بچے ہی نہیں, ہماری بیٹیاں بھی رات کا بڑا حصہ موبائلوں میں گزار کے صبح 10-11 بجے تک سو رہے. تعلیم میں پیچھے سب سے, اسکولوں میں کالجوں میں اکا دکا مسلمان جو ہے پورے ملک کے اندر, تو کیا اس کی واہ واہ ہو رہی ہے, وارے نیارے ہو رہے ہیں اکے دکے کی. اس امت کے نبی کا معجزہ ہی علم ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا, لیکن صاحب بچے جوان ہوتے ہی موبائل میں چلے. 8ویں 10ویں 9ویں 10ویں سے ہی شوق بدل گئے. کالج میں ڈالے, کوئی 10ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے, کوئی 11ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے, کوئی 12ویں پڑھ کے چھوڑ رہا ہے. تعلیم کا ذوق ہی نہیں ہے. بس پڑھ رہے ہیں صاحب, کیا چل رہا, ڈگری چل رہی. تو ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سے سیمسٹر میں ہے, پچھلے سب کلیئر ہیں کیا, پوچھنا پڑتا ہے. پوچھتے ہی منہ سے کر لیتے ہیں, چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں, پیچھے کلیئر ہی نہیں. پیچھے کئی پرچے چھوڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ پڑھائی چل رہی. تو ہر ایک کا آپ پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ کرے, اچھا ماشاءاللہ پچھلا کلیئر ہے, پوچھنا پڑتا ہے. نہیں تو پھر بعد میں بات سامنے آتی ہے کہ نہیں صاحب اس میں 2 ہیں, اس میں 1 ہے, اس میں 1 ہے. کائی کی پڑھائی ہے بھائی, یہ اگر محنت کر کے پڑھتے تو یہ نوبت کیوں آتی. ہم کو پڑھنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس امت سے زیادہ تعلیم کا رسیا کوئی طبقہ نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ ہماری شان تھی اور ہماری صفت تھی. دنیا کو قلم ہاتھ میں لینا ہم نے سکھایا تھا, دنیا کو کاغذ قلم سے روشناس ہم نے کرایا تھا. ہم ہی وہ قوم تھے جنہوں نے دنیا کو دین بھی دیا اور سائنس بھی دی اور دنیا کو ہر فن دیا. لیکن دے کر 8ویں صدی کے بعد سے ہم علیحدہ ہو گئے اور گرتے چلے جا رہے. ہمارے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کریں. لغو سے بچو بھائی, پڑھو, جو پڑھ رہا ہے اچھا پڑھے, جو کما رہا ہے اچھا کمائے,
جو نوکری کر رہا اعلیٰ درجے کی نوکری کرے، جو تجارت کر رہا ہے بہت بڑے سے بڑا تاجر بننے کی کوشش کرے، وہ دیانت سے، امانت سے، محنت سے، جستجو سے، جفاکشی سے ہر چیز میں کامیابی ملتی ہے۔ نواب بن کے بیٹھنے سے 2 کوڑی بھی نہیں کما سکتا انسان۔ نوابوں کا کیا حشر ہوا، جتنی جائیدادیں تھی بیچ بیچ کے کھائے، پھر گھر گھر بھیک مانگنے کی نوبت آئی۔ ایسے حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے نوابوں کو جو اپنی شاندار دیوڑی چھوڑ کر کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ گئے، اپنا مکان کرائے پر دیا، اس کا زیادہ کرایہ لے کر کم کرائے کے مکان میں رہ کر باقی پیسے کھائے، کرائے کے لیے پیسے نہ ہوئے، گاڑی میں پٹرول ڈیزل ڈلانے کے لیے منگنا پڑا۔ میں نے آنکھوں سے ایسے رئیسوں کو دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں تو سب کے سامنے مثالیں رکھی۔ نہیں چلے گا بھائی، ایسا نہیں چلے گا۔ فضول کام چھوڑو، کام کرو، اپنے آپ کو اپنی دنیا بناؤ۔ اس زمانے میں اپنی دنیا درست کرنا بھی بڑی عبادت ہے، اور اپنے قوم کو زندہ رکھنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے کرو اور دین بھی نہ چھوڑو۔ اب اللہ لغو و لایانی سے بچا رہا ہے نماز کے فوراً بعد، کہ نماز پڑھو، جی لگا کے پڑھو۔ اب نماز میں پورا ملا کے کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 نمازوں کے اندر سب ملا کر کے بہت سے بہت 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 نمازوں کے پورے ملا لو، تیاری ویاری سب ملا کر کے، تو اور ہمارے پاس 22 گھنٹے ہیں۔ فوراً اللہ فرما رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، باقی 22 گھنٹوں کے اندر آپ کوئی فضول کام نہیں کرو گے۔ اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، فضول کام مومن نہیں کرتا۔ مومن یا تو اپنے لیے کر رہا ہے یا امت کے لیے کر رہا ہے، انسانیت کے لیے کر رہا ہے۔ فضول تو مومن کے پاس ٹائم نہیں، کوئی لایانی کام مسلمان نہیں کرے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ ایمان، نماز، پھر فضول سے بچنا، تیسری بات ہی یہ بتا دی، فضول سے بچو، بیکار نہ رہو، کچھ کرو۔ اللہ نے دیا ہے بہت، ضرورت نہیں ہے ہمیں کمانے کی، تو بھی کام کرو، دوسروں کی خدمت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم کو تمہارے لیے ضرورت نہیں ہے تو کسی محتاج کے لیے کما دو۔ صدقہ ہے دوسرے کے لیے کمانا بھی، صدقہ ہے، کما دو، دوسرے کے لیے کما دو، دوسرے کا کام بنا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیمار کی تیمارداری کر لو، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دو۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ آج موبائل کی مصروفیت نے مسلمانوں کو عیادت جیسے عمل سے محروم کر دیا۔ ہم کس مریض کو پوچھنے جا رہے ہیں بھائی؟ اگر ایک آدمی سے پوچھا جائے آج کے اعمال نامے میں کیا آپ نے کسی بیمار کو پوچھا ہے؟ ارے جا کے نہیں پوچھ سکتے تو کم سے کم اسی موبائل سے تو پوچھ لو کہ کیسے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچھے ہیں، بخار کم ہو گیا، دوائی لے لی، کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، مسنون دعا پڑھ دو، فون پہ ہی پڑھ دو۔ لیکن نہیں، اس سے جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ سب موقوف ہیں، اس سے جتنے برے کام ہوتے ہیں سب چل رہے ہیں، سب جاری ہیں، برے کام، اچھے کام موقوف ہیں۔ تھوڑے بہت جو لوگ دین کی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی لغو و لایانی پھیلا رہے ہیں، بس لغو و لایانی۔ جتنے سوشل میڈیا پہ دین آ رہا ہے اس کا 80% حصہ لایانی آ رہا ہے۔ ہاں کچھ باشعور علماء صحیح بات کو، ضروری بات کو بھیج رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثر حصہ لغو و لایانی ہی کا ہے، اس کے اوپر نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بڑے نیک آدمی بزرگ گزرے ہیں، دعوت و تبلیغ سے ان کا تعلق تھا بیلگام میں، حضرت قطب الدین ملا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہت کام کیا انہوں نے ماشاءاللہ، اور وہ حضرت سے بیعت تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی، اور وہ لیکچرر تھے، اچھے اردو کے ادیب تھے۔ ایک زمانے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کی تحقیق پر، کہ آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ کیا ہے، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے تاریخی تحقیق کی تھی۔ وہ مضمون الفرقان میں چھپ رہا تھا۔
2-3 قسطیں چھپنے کے بعد حضرت قطب الدین ملا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت کا خط آیا اور اس خط میں حضرت نے مجھے یہ لکھا، آپ کے مضامین جو قسط وار چھپ رہے ہیں مجھے دیکھنے کی توفیق ملی، آپ کا قلم بھی اچھا ہے، انداز بھی عمدہ ہے، تحقیق بھی معتبر ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بہت اچھے انداز سے تحقیق کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی ایسے موضوع کا اپنے کام کے لیے انتخاب کیجئے جس سے اس امت کو نفع پہنچے۔ حضرت علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے؟ اگر اس میں اختلاف بھی ہے تو اب اس کی تحقیق کوئی ہماری آخرت بنانے والا عمل نہیں ہے، اور اس سے ہمارا کوئی خاص کام نکلنے والا نہیں، اس سے امت کو کوئی خاص نفع نہیں۔ امت کو نماز کے موضوع پر، زکوٰۃ کے موضوع پر، اصلاح کے موضوع پر، گناہوں سے بچنے کے موضوع پر، کسی ایسے موضوع پر جس کی امت کو آج ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو صرف کیجئے، اپنے قلم اور کاغذ کا استعمال کیجئے، اس واسطے کہ یہ امت بشمول میرے اور آپ کے، یعنی ان کے ہی الفاظ بتا رہا ہوں، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ، یہ امت بشمول میرے اور آپ کے اس وقت بیمار ہے، اور بیماری بھی بہت شدت کی ہے، اس لیے امت کی فکر کیجئے، وہ کام کیجئے جس کام سے اس امت کو فائدہ پہنچے۔ دیکھیں آپ، جو درد نبی کے سینے میں ہے ان اللہ والوں کے سینے میں بھی تھا، وہ امت کے لیے جی رہے تھے، اپنے اعمال تو خوب کر رہے تھے لیکن امت کے لیے ہر وقت متفکر تھے، غمگین تھے۔ آج دیندار مسلمان اپنے اوقات کا جائزہ لے کر ٹائم ٹیبل بنائیں تو میرے دوستو، میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اتنا وقت نکل سکتا ہے کہ وہ امت کے لیے کچھ کریں، لیکن وہ وقت بیکار جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے روزانہ، 3 گھنٹے روزانہ نکل سکتے ہیں اگر ہم ٹائم ٹیبل بنائیں، ضروری کاموں سے فارغ ہو کر 2 وقت ہمارا کسی کام میں بھی نہیں جا رہا ہے، دنیا میں جائے، دکان میں جائے، تجارت میں جائے، ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی ایک مصروفیت ہے، ہونی چاہیے، لیکن بہت مسلمان ایسے بھی ملیں گے جن کے پاس ٹائم بہت ہے، بکواس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے رہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہاں وہاں جا کے بیٹھکیں جماتے تھے، اب بیٹھکوں کی ضرورت نہیں، ہر آدمی خلوت کا منتظر ہے، کوئی نہ آئے تو اچھا ہے تاکہ میں اپنے موبائل میں مصروف رہوں، بس یہ مزاج اب بن گیا۔ پہلے کوئی آئے تو اچھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں، یہ سوچتا تھا، اب کوئی نہ آئے تو اچھا ہے، یہ سوچ رہا ہے، اور اس طرح اپنا ساتھی ہے۔ پہلے زمانے میں مثل مشہور تھی کہ الکتاب خیر جلیس فی الزمانی، زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے، لیکن اب سب سے بہترین دوست اسمارٹ فون ہے، سب سے بہترین دوست، اس سے اچھے تو اماں بھی نہیں ہے، بابا بھی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے اچھا وہی ہے، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا حاصل ہے میرے دوستو؟ ایک دن مرنا ہے، کچھ کر کے مریں، کچھ کر کے مریں، اپنے لیے کرو، اللہ کے بندوں کے لیے کرو، نبی کی امت کے لیے کرو، کچھ وقت نکالو، کچھ اچھے کام کرو۔ کیسے کیسے برائیوں میں لوگ مبتلا ہیں، کیسے کیسے گناہوں میں امت سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لایانی سے بچنے والے کامیاب ہوں گے، اور لایانی میں مبتلا ناکام ہوں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے جو لایانی میں مبتلا ہیں وہ ناکام ہوں گے، جو لایانی سے بچ رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر آدمی آج طے کرے کہ میں اپنا جائزہ لوں گا، اپنے 24 گھنٹے کا ایک نظر ڈال کے دیکھ لوں گا کہ میں صبح اٹھا تھا تو پھر کل صبح تک ایک ہی دن کا، اپنے پچھلے 24 گھنٹے کا ایک خاکہ بنا لیجئے کاغذ کے اوپر۔ اس خاکے میں دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا اچھے کام کیے اور کیا کیا کام گناہ کے کیے خدا نہ خواستہ، اور اگر گناہ کے بھی نہیں بھی کیے تو فضول وقت کتنا ضائع ہوا، اس کا خاکہ بنائیے، اور جو فضول اس میں بچا ہے نا آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو طے کر لیجئے کہ میں اب اگلے 24 گھنٹے میں اس وقت کا کوئی صحیح مصرف نکالوں گا اور اس کو اس کام میں لے آؤں گا، چاہے دنیا کے کام میں لے آئیے۔ میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ اسے تم تلاوت میں، ذکر میں، آخرت کے لیے، بھائی جس کو آخرت جتنی محبوب ہوگی وہ اتنا لگائے گا۔ ہم صرف اتنی بات کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے مرحلے میں لایانی سے تو بچا لو، اس کام کا کوئی اچھا استعمال تو نکال لو، اسٹڈی کر لو، پڑھ لو، جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اور تیاری کرو، اس کے لیے اور کوشش کرو، محنت کرو، اچھا پڑھنے کی فکر کرو۔
اس کے لیے نکالو۔ بہرحال اللہ توفیق ہمیں نصیب فرمائے، ہم لغو و لا یعنی سے بچ جائیں۔ دیکھو یہ فلاح و فوز و کامیابی کے طریقے میں نہیں بتا رہا ہوں، کوئی مولانا نہیں بتا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب نہیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ بتا رہا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بس ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، لا یعنی سے بچنا ایمان اور نماز کے بعد سب سے پہلا فرض اللہ نے بتایا۔ سب سے پہلا ایمان، کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، پھر اس کے بعد نماز اور فضولیات سے بچنا۔ تو دیکھو کتنی اہمیت ہوگی اللہ کے نظر میں فضولیات سے بچنے کی۔ عمر قیمتی سرمایہ ہے، اتنے قیمتی سرمایہ کو برباد نہ کرو، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ ہر قوم کے مفکروں نے، ہر مذہب کے مفکروں نے ٹائم کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا ہے، ہر قوم کے مفکرین نے۔ ہمارے اسلام نے بھی کہا، ہمارے نبی نے بھی کہا، وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ اس لیے اوقات کی حفاظت کیجئے، لا یعنی سے بچیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ یا تو اپنی دنیا کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے استعمال ہوتا رہے، اللہ کے بندوں کی خدمت میں استعمال ہو جائے، دین کی محنت میں استعمال ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا۔